بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 15 ڈیز نیٹورک انڈسٹری کورس بیچ نمبر HGWPK 0124 لیسن نمبر 3 فریکوینٹلی آسکڈ کوسچنز کے ساتھ پروفیسر ظاہر شاہ حاضر. خوش آمدید کہتا ہوں دوستوں اور اسٹوڈنٹس. مجھے امید ہے کہ آپ گزشتہ 2 لیسنز اچھی طریقے سے اسٹڈی کر چکے ہوں گے، سمجھ چکے ہوں گے اور اس کو ایکشن میں لا چکے ہوں گے. جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ کسی بھی انسان کی کامیابی کے اندر 4 چیزیں کار فرما ہوتے ہیں: گڈ لسننگ، انڈرسٹینڈنگ، ایکشن اینڈ شیئرنگ. تو انشاءاللہ جب آپ سیکھیں گے 10 باتیں تو ایک بات کر سکیں گے، اور اگر آپ 100 سیکھیں گے تو صرف 10 کر سکیں گے. تو لہٰذا لسننگ کی طرف توجہ دیں. آج ہم اس ٹاپک کے اندر کامن کویسچنز اینڈ آنسرز کا ذکر کریں گے کہ فیلڈز کے اندر جتنے بھی سوالات آتے ہیں، اگر ان کے جوابات آپ کے پاس نہیں ہوں گے تو آپ اپنے بزنس میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. آئیے دیکھتے ہیں کہ فیلڈز کے اندر کون کون سے سوالات آتے ہیں اور ان کے جو ٹرو جوابات ہیں، کریکٹ جوابات ہیں، وہ کیا ہے. جب آپ اس ٹریننگ کو لیں گے اور ٹریننگ کے بعد میدان عمل میں اتریں گے تو مختلف لوگ مختلف سوال کریں گے، اور جب آپ ان کو صحیح جواب دیں گے تو آپ کامیاب ہوں گے. پہلا کوشچن آتا ہے کہ جو پریویس کمپنیز رن اوے، اس سے پہلے جو کمپنی آئی تھی وہ بھاگ گئی ہے، تو اس کمپنی کے بھاگنے کا کب ارادہ ہے؟ تو سب سے پہلے تو یہ سوال غلط ہے. پاکستان کے اندر جو نیٹ ورک انڈسٹری کی تاریخ ہے وہ سن 2000 سے شروع ہوئی، جبکہ کمپنی جو ہے 1994 سے آئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے کوئی کمپنی تو پہلے تھی نہیں، اور اگر تھی بھی تو ان کے پاس پروڈکٹس نہیں تھی، اور وہ MLM کرتے تھے. اب MLM اور ڈائریکٹ سیلنگ میں بڑا فرق ہوتا ہے. MLM کے اندر ہیڈ کاؤنٹنگ ہوتی ہے اور ان کے اندر پروڈکٹس نہیں ہوتی. بھاگتا وہی ہے جو آپ کو کچھ نہ دے، آپ اس کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور پھر آپ کو وہ ریٹرن آن انویسٹمنٹ کا وعدہ کرتے ہیں پرسنٹیج کے حساب سے، اور وہ ایک پیرامڈ سسٹم بناتے ہیں، اور اس کے بعد جب پیچھے سے انویسٹمنٹ بند ہو جاتی ہے تو کمپنیاں بھاگ جاتی ہے. پاکستان کے اندر اس وقت کئی کمپنیز ایسی ہے جو 22 سال سے بیٹھی ہوئی ہے، تو وہ نہیں بھاگی کیونکہ وہ ایک ہاتھ سے لوگوں سے پیسے لیتے اور دوسرے ہاتھ سے پروڈکٹس دیتے ہیں. تو جب پروڈکٹس ہم دیتے ہیں تو ہمارا قصہ ختم ہوتا ہے، تو پھر کمپنی کس چیز سے بھاگے؟ اور کمپنی نے جو اتنے زیادہ آفس کھولے ہوئے ہیں تو وہ کیسے بھاگ سکتی ہے؟ تو اب ہم گرین ورڈ کو دیکھیں گے کہ یہ کمپنی سن 2010 سے آئی ہے اور موجود تھی، موجود ہے اور موجود رہے گی. The second question is few people can get success, not for all. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کچھ لوگ اس میں کامیاب ہوتے ہیں، سارے نہیں. تو ایسا ہرگز نہیں ہے. ہم اگر حقیقت میں جائیں تو اگر یونیورسٹیز کے اندر اتنے اسٹوڈنٹس جاتے تو کیا سارے کامیاب ہوتے ہیں؟ کیا جاب انٹرویو کے لیے لوگ جاتے تو سارے کامیاب ہوتے ہیں؟ کیا جو لوگ بزنس شروع کرتے تو سارے بزنس کامیاب ہو جاتے ہیں؟ ایز اے مسلم دنیا کے اندر 8 ارب لوگ ہیں، تو کیا سارے جنت میں جائیں گے؟ تو جب وہاں پر یہ حقیقت نہیں ہے تو پھر یہاں پر ہماری اوپر کیوں یہ چیزیں چسپاں کی جا رہی ہے کہ اس میں سے چند لوگ کامیاب ہوتے اور سارے نہیں؟ وہ لوگ کامیاب ہوں گے مائی ڈیئر جو وقت دیں گے اور سیکھیں گے، وقت دیں گے اور سیکھیں گے اور سیکھی ہوئی باتوں پہ عمل کریں گے. 100% نہیں 200% آپ کامیاب رہیں گے. The third question is package of 600 BV is more money for poors. یہ جو 600 BVs 1,20,000 روپے ہیں یہ غریب کے لیے بہت زیادہ ہے. یہ سوال غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ غریب آدمی ہی 1,00,000 1,50,000 سے کاروبار شروع کرتا ہے. رکشا 3 لاکھ سے آتا ہے. ایک ٹیا، ایک چھوٹا سا کھوکا تو 3 لاکھ سے آتا ہے. مڈل ایسٹ کے لیے غریب آدمی دہاڑی کے لیے جاتے تو 7-8 لاکھ لگا لیتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ لاکھوں میں بزنس کرنا غریب آدمی کا کام ہے. تو ایک بات تو یہ ہوئی. دوسری بات یہ ہوئی کہ اگر غریب آدمی
اگر غریب آدمی ہماری پروڈکٹس کو نہیں خریدیں گے تو کینسر، ہیپاٹائٹس اور ہارٹ اٹیک کی طرف جائیں گے، اور یہ بہت مہنگی بیماریاں ہیں۔ دا تھرڈ تھنگ از کہ ہمارا جسم بڑا مہنگا ہے، ہمارے پرزے بڑے مہنگے ہیں۔ گردے کی قیمت، لیور کی قیمت، پھیپڑے کی قیمت، پھیپڑا 12 کروڑ کا ہے، گردے جو ہے وہ تقریباً 1.5-2 کروڑ کے ہیں، لیور 2 کروڑ کے ہیں۔ تو اگر یہ ڈیمیج ہو جائے، اگر اس پیسوں سے بچ جائے تو غریب آدمی کے لیے فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد غریب آدمی کے لیے اس لیے 620 زیادہ نہیں ہے کہ جب آپ کاروبار شروع کرتے ہیں تو سرمایہ واپس آپ کو نہیں ملتا اسی وقت۔ یہاں پر تو آپ پروڈکٹ لے کے کھا جاتے ہیں، آپ پروڈکٹ کو ہضم کر جاتے ہیں، آپ اپنی صحت بنا لیتے ہیں۔ یہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے غریب آدمی کے لیے، تو یہ کوئی جو ہے نا وزر نہیں ہے۔ آپ پرائس کو دیکھیں، کامیاب آدمی ہمیشہ پرائس کو دیکھتا ہے، پرائس کو نہیں دیکھتا، پرائس کو دیکھتا ہے۔ پرائس 1,20,000، لیکن پرائز سکسیس، کارس، کوٹیاں، بونسز، صحت، انٹرنیشنل ٹورز، رسپیکٹ، ایجوکیشن، لیڈرشپ، اس کو بھی تو دیکھیں، پرائز کو دیکھیں۔ پرائز، مسلمان جب جہاد میں جاتا ہے تو گردن بھی کٹوا کے آتا ہے، کیونکہ گردن کی قیمت نہیں ہوتی، گردن کی کوئی پرائس نہیں ہے۔ جنت کی پھر پرائس ہے نا، جنت کے بدلے لوگ گردن کو کٹوا دیتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ پرائس کو مت دیکھیے، آپ پرائس کو دیکھیے تو پھر بات سمجھ میں آ جائے گی۔ چائنیز پروڈکٹس آر آف لو کوالٹی۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو چائنا کی کمپنی ہے اس کے پروڈکٹ جو ہے وہ لو کوالٹی ہے، ایسا نہیں ہے۔ چائنیز جو ہے ہمیشہ کے لیے خوراک کے معاملے میں پروڈکٹ نمبر 1 بناتی ہے۔ ہاں، کھیلوں کے سامان یا اس قسم کے جو کھلونے ہوتے ہیں اس میں 1 2 3 کوالٹیز ہوتی ہے، لیکن جب بات ملٹی نیشنل کی ہو جاتی ہے، جب بات FDA کی ہوتی ہے، جب بات ISO 9001، 9002، 9003 کی ہوتی ہے، تو وہاں کوئی بندہ کمپرومائز نہیں کر سکتا کوالٹی پہ۔ تو لہٰذا یہ جو پروڈکٹس ہے یہ ہائی سٹینڈرڈ کی ہے اور FDA اپروڈ ہے، اور اس کے بعد یہ پیٹنٹ پروڈکٹس ہے۔ نمبر 5، آئی ہیو نو ایکسپیرینس آف نیٹ ورک مارکیٹنگ۔ میرے پاس کوئی جو ہے تجربہ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کا جو سینئر ہے اس کا تجربہ آپ کے کام آئے گا۔ آپ اپنے سینئر، اپنے اسپانسر کے ساتھ ہاتھ میں لائیں، سینئر بات کرے گا، سینئر آپ کو لیڈ کرے گا۔ جب آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ بات کر سکیں گے تو پھر اس کے بعد آپ جب لیڈر بنیں گے تو آپ پھر خود کام کر سکتے ہیں۔ ہاؤ فیمیل کین ڈو ورک ان دس فیلڈ۔ اس میں خواتین کیسے کام کر سکتی ہے؟ تو یہ تو خواتین ہی کا کام ہے، کیونکہ یہ گھر کا بزنس ہے۔ اب آپ لوگ بھی اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں اور میں بھی اپنے گھر میں بیٹھا ہوں اور آپ کو پریزنٹیشن دے رہا ہوں، آپ کو ٹریننگ دے رہا ہوں، ہماری خواتین بھی سن رہی ہے۔ خواتین اگر ریسپیکٹ کے ساتھ زندگی گزاریں تو پھر یہ بزنس کریں، کیوں یہاں پر باہر نہیں جانا پڑتا۔ آپ ابھی ٹریننگ بھی آن لائن لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ساری باتیں آن لائن کریں، آپ سیل پرچیز بھی آن لائن کریں، اور اپنے گھر میں عزت کے ساتھ میری بیٹی، میری بہن، آپ بیٹھیں اور بزنس گھر کے اندر کریں، ڈرائنگ روم کے اندر کریں۔ جو لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے اندر شرم و حیا ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ جی فیمیل کو ہم باہر الاؤڈ نہیں کر سکتے اس معاشرے کے اندر، تو پھر وہ نیٹ ورک انڈسٹری سے میں آ کے 4 دیواری کے اندر ایک فیمیل بیٹھ کے کام کرے۔ نمبر 7، ہاؤ وی کین سیل آؤٹ دیز پروڈکٹس۔ ہم اس پروڈکٹ کو کیسے سیل کریں گے؟ تو یہاں پر ہم آپ کو سیل مین نہیں بنا رہے ہیں۔ جسٹ پرچیز، خریدیے، یوز، استعمال کیجئے، اینڈ شیئر، اور اپنے ایکسپیرینسز کو شیئر کیجئے۔ یہاں کوئی سیل مینی کا کام نہیں ہے کہ آپ پرچیز سے آپ کسی کو کنونس کریں گے۔ ڈونٹ کنونس دا پیپل، جسٹ ایجوکیٹ دا پیپل، ایجوکیٹ دا پیپل، پیپل ول بائی۔ اور جب لوگوں کو اویئرنیس آئے گی تو لوگ خریدیں گے۔ نمبر 8، دیز میڈیسن کانٹ بی ایڈوائز وداؤٹ اے ڈاکٹر۔ ایسا نہیں ہے، یہ سب سے پہلے سوال ہی غلط ہے، یہ میڈیسن ہے ہی نہیں۔ جو لوگ ہماری پروڈکٹس کو میڈیسن کہتے ہیں تو وہ غلطی پہ ہے۔ یہ بھائی ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر بھی آپ استعمال کرا سکتے۔ کیونکہ لندن میں اور امریکہ میں جو کیش اینڈ کیریز ہے وہاں پر یہ جو پروڈکٹس ہے ایز اے فوڈ سپلیمنٹ لوگ خریدتے ہیں بغیر ڈاکٹر کی ایڈوائس کے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، جو لوگ مریض ہیں، جو لوگ کسی مرض کے لیے استعمال کرتے ہیں تو کسی نیوٹریشنس کے مشورے سے پھر استعمال کریں تاکہ ترتیب غلط نہ ہو۔
اس کے بعد جی نمبر 9، پروڈکٹس آر سو کاسٹلی، اور پروڈکٹس بہت زیادہ مہنگی ہے. یہ میں بات کر چکا ہوں کہ آپ کے جسم کے پرزے مہنگے ہیں، پروڈکٹ مہنگے نہیں ہیں. سستا کپڑا پہن لے، سستا جوتا پہن لے، سستا موبائل رکھ لے، سستے گھر میں رکھے، لیکن خدا را سستی چیزیں مت کھائیے، کیونکہ آپ کا جسم بڑا مہنگا ہے. اگر ایک پرزہ بھی ڈیمیج ہوا تو کروڑوں سے بھی ٹھیک نہیں ہوں گے. تو یہ پروڈکٹ سستی ہے، مہنگی نہیں ہے. MLM بزنس از اے فراڈ. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم MLM نہیں کر رہے ہیں، ہم ڈائریکٹ سیلنگ کر رہے ہیں. ہمارے پاس پروڈکٹس ہے. MLM اس کو کہتے ہیں کہ ہوا بیچتے ہیں، لوگوں سے پیسے لیتے ہیں اور آگے پیسے بناتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کمپنیاں بھاگ جاتی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ کنونسنگ دا پیپل از ویری ڈیفیکلٹ. جیسے کہ میں بتا چکا ہوں کہ آپ نے لوگوں کو کنونس نہیں کرنا، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، مبالغہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، آپ نے کوئی کنونس نہیں کرنا کہ خریدے، لوگوں کو اس کی نیڈ بتائیں. یہ لوگوں کی نیڈ ہے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس دیکھیں وٹامنس، پروٹینز، امائنو ایسڈ، وہ ساری چیزیں موجود ہیں جو جسم کے لیے ضروری ہے. تو اس میں کنونسی کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے کہ روزمرہ خوراک کی ضرورت ہے، ایسے فوڈ سپلیمنٹ کی ضرورت ہے. اگر ہم فوڈ سپلیمنٹ نہیں کھائیں گے تو پھر میڈیسن کی طرف جانا پڑے گا. آئی ہیو نو ٹائم ٹو ڈو دس بزنس، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. تو مبارک ہو جس کے پاس ٹائم نہیں ہے، اسی کے لیے یہ بزنس ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جب آپ اس بزنس میں آتے ہیں تو آپ ایک ٹیم بناتے ہیں، آپ کی ایک ٹیم بنتی ہے. 1 سال 2 سال کے بعد اگر اس بزنس کو آپ ٹائم نہ بھی دے تو آپ کی ٹیم لیڈرز نے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اگر پہلے 8 گھنٹے کام کرتے تھے تو ابھی آدھا گھنٹہ صرف کمیونیکیشن سے آپ کا کام چل جائے گا. تو جس کے پاس ٹائم نہیں ہے تو اس بزنس میں آئیے، 1 سال 2 سال محنت کرے اور اس کے بعد ٹائم فریڈم حاصل کریں. وائی دیز پروڈکٹس آر ناٹ اویلیبل ان دا کامن مارکیٹ اینڈ شاپس؟ یہ اویلیبل کیوں نہیں ہے شاپس اور مارکیٹ کے اندر؟ وہ بھائی اس لیے اویلیبل نہیں ہے کہ اس پہ ہم ایڈورٹائزمنٹ نہیں کرتے، ہم ٹی وی پہ نہیں جاتے. 13 اور 14 سوال، ہم ٹی وی پہ نہیں جاتے، اس لیے ہم اس بھی ایڈورٹائزمنٹ ہم شاپ میں اویلیبل نہیں کرواتے. دوسری بات یہ کہ پاکستانی شاپس کے اندر ہم اس کو اویلیبل کروائیں گے تو دوسرے دن 2 نمبریاں شروع ہو جائے گی. 2 نمبر، 3 نمبر، 4 نمبر سپرونا، 4 نمبر، 5 نمبر چٹوسان شروع ہو جائیں گے. نہیں، ہم ایک کمپنی کے اترائز فرینچائز سے دیں گے تاکہ کوالٹی کنٹرول ہو. اینڈ دا سیکنڈ تھنگ از، اگر یوزر اس کے بارے میں کچھ بولیں، اگر یوزر اس کو انٹروڈیوس کرے تو یوزر کو پیسہ جائے، نہ کہ ٹی وی، اخبار، سائن بورڈ کو پیسہ جائے، تاکہ ہمارا غریب آدمی جو ہے وہ پیسہ کما سکے اور اس کی جو خریدی ہوئی قیمت ہے وہ واپس ہو جائے. ہماری پروڈکٹس مہنگی بالکل نہیں ہے، کیونکہ جب آپ ایک دفعہ پرچیز کرتے ہیں تو اس کے بعد جب کسی کے ساتھ شیئرنگ کرتے ہیں تو جب وہ خریدتا ہے آپ کے ریفرنس سے تو وہ پیسہ آپ کا واپس آ جاتا ہے. تو ہماری پروڈکٹ نہ مہنگی ہے نہ سستی ہے بلکہ فری ہے. اس لیے ہم ٹی وی پہ نہیں جاتے، ہم شاپ میں نہیں رکھتے کہ کوالٹی کنٹرول ہو، کوالٹی بیسٹ ہو اور پیسہ جو ہے عوام کے اندر سرکولیٹ ہو، نہ کہ اس چند ہاتھوں کے اندر جو ہے یعنی کہ منجمد ہو اور ارتکاز دولت کی طرف جو ہے نا ہم جا سکیں. اس کے بعد جی نمبر 50، آئی ہیو نو انف ریلیشن شپ فار مائی کانٹیکٹ لسٹ. لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس تو لوگ ہی نہیں ہے، میں کیسے کام کروں گا؟ یہ بات بالکل غلط ہے. کیونکہ اگر آپ کے گھر میں کوئی شادی ہو یا خدا نخواستہ کوئی فوتگی ہو جائے تو 200 300 لوگ آ جائیں گے. کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس لوگ نہیں ہے؟ آپ کے کلاس فیلوز، آپ کے رشتہ دار، آپ کے جو پروفیشن کے لوگ ہیں، آپ کے جو بچپن کے ساتھی ہیں، آپ کے جو ہمسائے ہیں، آپ کے جو فیملی ممبرز ہیں، یہ تقریباً 200 250 لوگ بنتے ہیں. اس میں 7 سے لے کے 10 لوگ آپ کو چاہیے آخر رینک تک جانے کے لیے. یہ لوگ ہیں آپ کے انشاءاللہ. لوگ کہتے ہیں یار میں تو آ جاؤں گا، لیکن اگلا کیسے آئے گا؟ تو جیسے آپ آ رہے ہیں ویسے اگلا بھی آئے گا، کیونکہ آپ بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان ہے. آپ بھی پاکستانی ہیں، وہ بھی پاکستانی ہے. آپ کے دو جو ہے نا کان ہے، اس کے بھی 2 کان ہے. آپ کی بھی ایک ناک ہے، اس کی بھی ایک ناک ہے. یہ نہیں کہ وہ کوئی جو ہے خلائی مخلوق ہے وہ نہیں آئے گا. نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. یاد رکھیے جب آپ آئیں تو اس کا مطلب ہے گڈ نیوز دوسرا بھی آئے گا، کیونکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھی ہے. پیپل آر ویری نیگیٹو اباؤٹ دا ڈائریکٹ سیلنگ بزنس. ایسا نہیں ہے. پاکستان کے اندر 25 کروڑ عوام ہے، ابھی تک صرف 10% لوگوں کو پتا ہے ڈائریکٹ سیلنگ کا، 90% لوگوں کو نہیں پتا. یعنی کہ اس کا مطلب کہ 25 کروڑ میں 2.5 کروڑ لوگوں کو پتا ہے، اور 2.5 کروڑ میں تقریباً 1.5 کروڑ ایسے ہیں جو کہ اس کو اچھا سمجھتے ہیں. شاید 1 کروڑ غلط کمپنی کی وجہ سے جو ہے وہ نہ
سمجھ رہے ہو تو پھر بھی 24 کروڑ عوام آپ کی انتظار کر رہی ہے کہ آپ جائیں اور ان کو بات کریں. اور نادرا سے پوچھے کہ ہر مہینے 18,000 نئے رجسٹریشن ہوتی ہے، نئے کارڈ آتے ہیں. تو ان بچوں کا تو سب سے پہلے ڈائریکٹ سیلنگ کا پتہ نہیں ہے جو ابھی 18 سال کے ہو رہے ہیں. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ غلط بات ہے کہ لوگوں نے یہ نیگیٹیوٹی پھیلائی. ایسا نہیں ہے. جب ہم اپنے دماغ سے نیگیٹیوٹی ختم کریں گے تو سارے لوگ پازیٹیو ہو جائیں گے. اس کے بعد آئی ہیو آلریڈی جوائن سچ کمپنیز ود نو سکسیس. میں نے ایسے بہت زیادہ کمپنی جوائن کی ہے اور میں نے صرف اپنا پیسہ ضائع کیا. ہاں، آپ نے بالکل پیسہ ضائع کیا ہے. اس کے کئی وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے غلط کمپنی کا انتخاب کیا، آپ نے لالچ کی، وہاں سودی کاروبار میں چلے گئے، لوگوں نے 7% 10% کا وعدہ کیا، پھر 2 سال کے بعد کمپنی بھاگ گئی، پھر ایک اور آئی، پھر وہ بھاگی، پھر ایک اور آئی، پھر وہ بھاگی، پھر آپ آن لائن کمپنیوں کی طرف چلے گئے، پھر کائنوں کی طرف چلے گئے، پھر آر وائی کی طرف چلے گئے، پھر ایسی کمپنیوں کے اندر چلے گئے جن کے پاس پروڈکٹ ہی نہیں تھی. تو پھر تو ہاں، اگر کمپنی اچھی بھی تھی، پروڈکٹ بھی تھی، تو پھر آپ نے ٹائم نہیں دیا، آپ نے سینئر کی بات نہیں سنی، آپ نے لرننگ نہیں کی، آپ نے سیکھا نہیں جس طرح میں سکھا رہا ہوں، تو اس لیے آپ کا ٹائم ویسٹ ہو گیا ہے. تو یہ بالکل غلط بات ہے، سوال ہی غلط ہے. اٹ ول ٹیک لانگ ٹائم ٹو گیٹ سکسیس. ایسا نہیں ہے. ایک بندہ 60 سال تک انتظار کرتا ہے پینشن کا. ایک بندہ 25 سال میں نوکر ہوتے، 60 سال تک وہ نوکری کرتا ہے. 60 سال کے بعد اس کو چند ٹکے ملتے ہیں. وہ لمبا عرصہ ہے. یہاں تو 3 سے 5 سال کے اندر لوگ ملینئر بلینئر بن جاتے ہیں. میرے پاکستان کے اندر 10 لاکھ شاگرد ہیں. میں 4,000 لوگوں کو جانتا ہوں جن کے پاس ایک وقت کی روٹی نہیں تھی اور 3 سے 5 سال کے اندر اپنی گاڑی، اپنی کھوٹی اور اپنے گھروں کے اندر اس وقت رہ رہے ہیں. کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کے لانگ ٹائم تو آپ کے سسٹم میں جہاں پہ آپ 35 سال 40 سال جو ہے انتظار کرتے ہیں. اس کے بعد امپورٹ آف فارن پروڈکٹس آر ناٹ گڈ فار دا کنٹری اکانومی. یہ بالکل غلط ہے کہ باہر سے جو بھی چیزیں آ رہی ہے یہ تو کمپنی کی اکانومی کے لیے بربادی ہے. ایسا نہیں ہے بھائی. جب کمپنی کے پاس جب کمپنی کوئی چیز پاکستان میں ان کرواتی ہے تو اسمگلنگ نہیں کرتی، باقاعدہ امپورٹ کرتی ہے. امپورٹ سے کسٹم ڈیوٹی، امپورٹ ڈیوٹی، جی ایس ٹی، انکم ٹیکس، کافی سارے ٹیکسز گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے نا لیتی ہے، تو اس کے بعد جا کر آپ کے گھر تک چیز پہنچتی ہے. ایسا نہیں ہے. گورنمنٹ کے خزانے کو پیسہ جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ حلال ہے کہ حرام ہے، جس سے کام نہیں ہوتا. اس کے بعد آخری سوال یہ ٹھوک دیتا ہے یہ تو حلال ہے، یہ تو حرام ہے. ایسا کوئی مسئلہ نہیں. ہم نہ چرس بیچ رہے ہیں، نہ افیون بیچ رہے ہیں، اور نہ شراب بیچ رہے ہیں. پروڈکٹ بیچ رہے ہیں. پروڈکٹ کے بیچنے سے جو ہے نا ہمیں پیسہ آتا ہے. ہاں، ڈائریکٹ انڈائریکٹ کی بات ہے. تو جو ڈائریکٹ آپ کام کرتے ہیں وہ بھی حلال ہے، اور جو انڈائریکٹ کرتے ہیں وہ بھی حلال ہے، کیونکہ آپ کی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ دونوں ٹیموں کے اوپر جو ہے نا محنت ہوتی ہے. اب دیکھیں، آپ لوگ میرے سامنے ہیں، آپ چاہے میرے ڈائریکٹ ہے یا انڈائریکٹ ہے جدھر بھی ہے، ایک ایک ٹریننگ پہ میں 5 5 گھنٹے سلائڈوں پہ لگاتا ہوں. کتنی محنت ہے. آنکھوں سے جو ہے نا پانی جاری ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی ریسرچ کرتے کرتے کرتے، سلائڈوں کو جوڑتے، پھر آپ کے پاس ٹریول کرتے، پھر مختلف علاقوں میں سردیوں میں گرمیوں ہم جاتے ہیں، تو پھر لوگ کہتے ہیں حرام ہے. یہ کیسے لوگ ہیں یار؟ میں کہتا ہوں کہ جس کمپنی سے حلال بزنس ہے ہی نہیں، جس میں محنت کا فلسفہ ہے اور جس میں دوسروں لوگوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے، اس کے ساتھ آئی ہیو نو کوالیفیکیشن، تو کوئی مسئلہ نہیں. یہاں کوالیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے. یہاں صرف آپ کے ویل کی ضرورت ہے، ویل پاور کی ضرورت ہے. اگر آپ کے اندر گٹس ہے، اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آئیے ہمارے پاس. ایک ان پڑھ شخص جو کہ بالکل ایک جماعت بھی نہ پڑھا ہو، لیکن بس وہ ہمارے پاس آئیں، یہ ٹریننگ لیں، اور اس کے بعد 1 2 3 گھنٹے کی جو ہے نا ہمارے ساتھ نشست کریں. انشاءاللہ وہ ان پڑھ شخص بھی انشاءاللہ بہت آگے چلا جائے گا. وائی شوڈ آئی پرچیز فرام HGW؟ HGW سے کیوں پرچیز کروں؟ وائی ناٹ فرام ادرس؟ آپ کی مرضی. ادر سے آپ کیمیکل لیں گے، صابن ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، وہاں کیمیکل ہے یہاں آرگینک ہے. وہاں جب ان آرگینک چیزیں کھائیں گے تو 100 بیماریاں آئیں گی، یہاں جب چیز کھائیں گے تو بیمار نہیں ہوں گے. بعض لوگوں کے پروڈکٹس کافی مہنگی، یہاں پروڈکٹس الحمدللہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یہاں کوالٹی ٹھیک ہے. وہاں پاکستان کے اندر تو 10 نمبر چیزیں بھی موجود ہیں. تو لہٰذا آپ HGW سے لے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اف مائی ٹیم، اگر میری ٹیم ڈیڈ ہو جائے اور اسپانسر جو ہے انیبل ہے کہ مجھے ٹائم دے، تو میں کیا کروں؟ تو میرے بھائی، اگر آپ کے اسپانسر ڈیڈ ہے تو اوپر والے کے پاس جائے. اگر وہ ڈیڈ ہے، اوپر چلتے جائے چلتے جائے، کوئی بندہ تو ہوگا جو آپ کے سر پہ ہاتھ رکھ جائے گا.
میں اپنی ٹیم میں اعلان کرتا ہوں اگر آپ کے اوپر 100 اسپانسر بھی ڈیڈ ہو گئے ہیں تو بچے بیٹا مجھے کال کیجیے گا، انشاءاللہ میں آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جس بندے نے کام کرنا ہوتا ہے نا تو وہ اسپانسر کو ڈھونڈ لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ جلد از جلد سیکھیں، اس لیے تو میں 15 دن کا کورس کروا رہا ہوں کہ آپ اپنی پاؤں پہ کھڑے ہو۔ کسی کو مچھلیاں کھلانے سے بہتر ہے کہ مچھلیاں پکڑوانے کا طریقہ سکھائیں، تو ہم آپ کو مچھلیاں پکڑوانے کا طریقہ سکھا رہے ہیں، مچھلیاں کھلانے کا نہیں۔ تو اس لیے ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ مائی ڈیئر، آئی ایم ٹو، میں بہت بوڑھا ہوں تو زندہ باد، اولڈ مین زندہ باد۔ کیوں؟ یہاں ہمیں اولڈ لوگ چاہیے، اولڈ لوگ زیادہ چاہیے، یہ چیز لیے کہ اولڈ جو ریٹائرڈ ہوتا ہے تو اس کے پاس وقت زیادہ ہوتا ہے اور ہمیں بندے کا وقت چاہیے۔ دا سیکنڈ تھنگ از کہ ایک لڑکے کی اتنے تعلقات نہیں ہوتے کہ جتنے ایک بزرگ کے تعلقات ہوتے ہیں، تو یہ تو تعلقات کا بزنس ہے۔ تو انشاءاللہ اولڈ مین زندہ باد۔ تیسری بات کہ اولڈ مین کے اندر بیماریاں بہت زیادہ ہوتی ہے، تو ہماری فوڈ سپلیمنٹ اس لیے کہ آپ کو سدا بہار جوان رکھے اور بیماریوں سے دور رکھے۔ اور نمبر 4، ایک لڑکے کے کہنے پہ لوگ اتنا عمل نہیں کرتے، لیکن ایک بارش اور ایک سفید داڑھی والے کے کہنے پہ لوگ عمل بھی کرتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ اولڈ از گولڈ ان دس انڈسٹری۔ میرے تمام لوگوں کو یہ پیغام ہے کہ جو 60 سال کے بعد ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں وہ سیدھے یہاں پہ آ جائیں تاکہ انشاءاللہ آپ کی صحت بھی ٹھیک رہے۔ اور پانچواں، اگر اولڈ مین سرگرمیوں میں مصروف رہے گا تو جلدی بوڑھا نہیں ہوگا، کیونکہ دماغ کے اندر ایک کمپوننٹ ہے جس کا نام ہیپوکیمپس ہے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ شرنک ہوتا ہے اگر آپ سرگرمی نہیں کرتے۔ اگر آپ اولڈ ایج بندے کو سرگرمیوں کے اندر ڈالیں تو انشاءاللہ اس کو الزائمر کی بیماری، اس کو پارکنسن کی بیماری، اس کو ہارٹ اٹیک، اس کو ٹینشن کی بیماری انشاءاللہ بالکل نہیں ہوگی۔ تو اولڈ از گولڈ۔ بگ بزنس نیڈ بگ انویسٹمنٹ، یہ تو بہت بڑا کاروبار ہے، اس میں تو بہت زیادہ سرمایہ چاہیے۔ بالکل نہیں، یہ جو آپ 1,20,000 روپے دے رہے ہیں نا ماسٹر کے لیے، میرے بھائی یہ تو آپ کو واپس ہو جاتے ہیں، اس میں تو کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے۔ انویسٹمنٹ تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ کسی کاروبار میں لگاتے ہیں اور پھر اس سرمایہ کاری آپ نکال ہی نہیں سکتے۔ یہاں تو آپ کھا پی کے ڈکار مار لیتے ہیں، یہاں پہ تو آپ پروڈکٹس کو کھا لیتے ہیں، یہاں تو پروڈکٹ کو استعمال کر لیتے ہیں، یہ کون سی انویسٹمنٹ ہے؟ واٹ از دا گارنٹی آف مائی منی؟ وہ میرے بھائی گارنٹی کس چیز کی؟ اس ہاتھ آپ نے پیسے دیے، اس ہاتھ آپ نے پروڈکٹ دی، قصہ ختم۔ کس چیز کی گارنٹی؟ ٹھیک ہے، ہاں۔ میں تو کہتا ہوں کہ انسان کی گارنٹی نہیں، کیا آپ کی گارنٹی ہے کہ آپ کتنا زندہ رہیں گے؟ یہ تو پروڈکٹس ہے، ٹھیک ہے۔ اس بات کی گارنٹی کہ انشاءاللہ کمپنی رہے گی، اس بات کی گارنٹی کہ آپ کما سکیں گے، اس بات کی گارنٹی ہے کہ آپ گاڑی اچیو کریں گے، اس بات کی گارنٹی کہ آپ انٹرنیشنل ٹور ون کریں گے انشاءاللہ، اس کی میں گارنٹی دیتا ہوں۔ سمجھیں میری بات؟ تو یہ ہے آپ کے منی کی گارنٹی۔ گارنٹی، اچھا اس کے بعد گارنٹی پروڈکٹس ریزلٹس۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پروڈکٹس کے ریزلٹس ہے، ان کو صرف یہ جواب دیجئے، جو لوگ کہتے ہیں کہ پروڈکٹس کے ریزلٹس ہے یا نہیں، ان کو یہ جواب دیجئے کہ میرے بھائی 30 سال سے کمپنی 52 ملکوں میں کام کر رہی ہے اور ابھی تک 1 کروڑ یوزر ہے، بس یہ جواب دے۔ اگر وہ عقل مند ہو تو سمجھ جائے گا۔ یقین کرے اگر کسی چیز کی گارنٹی نہ ہو، ریزلٹس نہ ہو، تو آپ تو 30 سال کہتے ہیں، 3 مہینے بھی نہیں چلے گی کمپنی۔ اور 1 کروڑ یوزر کیا بیوقوف ہے کہ بار بار چیزیں خرید رہے ہیں؟ ہاں، تو لہٰذا آپ لوگوں جو ہے ان چیزوں کو سمجھیں، یاد رکھیں۔ ہمارے پاس ہر قسم کا جواب ہے کیونکہ ہم جینون کمپنی ہے، اللہ کا شکر ہے، سچائی پہ کام کرتے ہیں۔ تو آپ کے منہ سے سچائی نکلے گی تو اگلے کو لگے گی۔ اب تو یہ تیجی FAQs، مجھے امید ہے کہ میرے ٹائیگرز، میرے شیر اور میرے ٹائیگرز، میرے سٹوڈنٹس انشاءاللہ یہ جوابات اپنے پلے باندھیں گے، اور جب بھی کوئی سوال کرے گا تو انشاءاللہ شیر کی طرح جواب دینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ اب جوابات تو آپ دے رہے ہیں، اب آپ فیلڈ میں اتر رہے ہیں، اب آپ کو ہرڈلز آئیں گے۔ تو یہ 5 ہرڈلز یاد رکھیں۔ آپ کے سامنے اب 4 دیواریں کھڑی ہو جائے گی۔ جب آپ لوگ اس میدان میں اتریں گے نا تو خیال رکھیے یہ 4 دیواروں کو کراس کرنا ہوگا، لیکن ڈریے نہیں، میں یہ کراس کر چکا ہوں الحمدللہ، میں اینڈ تک بھی جا چکا ہوں، میں
ایک ایسے کمپنی کے اندر کام کر چکا ہوں جس میں ٹاپ رینک تک میں جا چکا ہوں اور اس کے ساری اچیومنٹس میں لے چکا ہوں. اینڈ دس مائی سیکنڈ چیپٹر. تو الحمدللہ مجھے پتا ہے کہ کہاں کہاں ہرڈلز آ رہے ہیں. اب میں وہ ہرڈل سے آپ کو آگاہ کروں گا. تو آئیے تیار رہیے مینٹلی فزیکلی. جسٹ گو. سب سے پہلے ہاں سب سے پہلے جو دیوار ہے نا جو آپ کو کام سے روکے گی نا وہ آپ خود ہے. پہلی دیوار آپ خود ہے. آپ خود. آپ کے نیگیٹو تھاٹس. پتہ نہیں کامیاب ہوگا بھی کہ نہیں. یہ دیکھیں یہ کیا کر رہے. او ہو 1,20,000 خرچ کیے اب کیا بنے گا. نیٹ ورک انڈسٹری کے بارے میں تو بات ہی نہ کرے. کچھ بھی نہیں سن سکتا. میرا دماغ معاف ہو گیا ہے. مجھے چھوڑیے. یہ دیکھیں نا کس قسم کے لوگ ہیں. یہ یاد رکھیں اس قسم کی شکلیں نہیں بنانی. اس طرح بنانی ہے پازیٹیو تھاٹس. میں کامیاب ہوں گا. میں کامیاب ہوں گی. الحمدللہ مجھے اچھی کمپنی ملی. مجھے اچھا مینٹور ملے. مجھے اچھا پلیٹ فارم ملا. اور اس لیے میں کامیاب ہوں گی کہ اس سے لاکھوں لوگ کامیاب ہو چکے ہیں. امریکہ کے اندر اگر لوگ کامیاب ہے بولیویا کے اندر ہے یوریشیا کے اندر ہے انڈونیشیا کے اندر ہے انڈیا کے اندر ہے بنگلہ دیش کے اندر ہے. تو آئی ایم فرام پاکستان. میں پاکستانی ہوں. میں وہ کچھ کر سکتا ہوں جو دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں کر سکتا. کوئی مائی کا لال نہیں کر سکتا. میں وہ کر سکتا ہوں. کر کے دکھائیے. جب آپ اپنے مائنڈ کو کمانڈ دیں گے کہ میں کر سکتا ہوں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں روک سکتی. اور اس دیوار کو ہٹا دیجئے کہ آج سردی ہے آج دھند ہے آج الیکشن ہے آج طبیعت خراب ہے آج سودا سلف لانی ہے آج یہ ہوا آج وہ ہوا آج کزن کی کزن کی کزن کی شادی ہے آپ نانی صاحبہ بیمار ہے آج وہ ہوا آج وہ ہوا. دیز آر لیم ایکسکیوزز. محرم ہے ابھی رمضان ہے ابھی تو عید ہے ابھی تو یہ ہے ابھی تو وہ ہے. اگر ان چکروں میں رہیں گے نا تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اس کے بعد ٹریننگ تو لی. اب بیوی کے پاس جاؤ گے کہ نہیں. بیوی کہے گی ہاں ہاں یہ کہاں سے آ گئے ہو جی شیخ چلی یہ گاڑی یہ دیکھیے وہ دیکھیے دیکھیے نا یہ کیا کر رہی ہے. لڑ رہی ہے آپ کے ساتھ. یہ دیکھیے یہ دونوں لڑ رہے. بیوی نے ٹریننگ لی شوہر لڑ رہا ہے. شوہر نے ٹریننگ لی ہاں بیوی لڑ رہی ہے. تو ان چیزوں کو ٹیکل کرنا ہوگا. اس کا طریقہ یہ ہے مائی ڈیئر جو مرد مجھے سن رہے ہیں اگر آپ کی بیوی آپ کو تنگ کرنا شروع کرے تو بس ایک کام کرے. یہ کام میں نے بھی کیا ہے اور وہ کام یہ ہے کہ جب آپ کا چیک بونس آئے تو کچھ نہ کچھ بیوی کو دے دیا کرے. ہاں اور انشاءاللہ جب بڑے چیک آئے تو کچھ زیور شیوری بنا دیا کرے. کبھی کبھی شاپنگ کے لیے لے کے جایا کرے کیونکہ خواتین کو شاپنگ بہت پسند ہوتی ہے. کبھی کبھی اپنے ساتھ سیاحت کے لیے لے کے جایا کرے. یقین کرے انشاءاللہ آپ آخری رینک تک پہنچ جائیں گے. لیکن اگر آپ کچھ نہیں دیں گے تو پھر یہ دیکھیں یہ پھر دیکھیں بس مرضی آپ کی ہے جو کچھ کرنے کر لے. پھر اس کے بعد فرینڈز آئیں گے. فرینڈز کہیں گے یہ دیکھیں نا میں نے کہا تھا نا آپ کو کہ آپ کامیاب نہیں ہوں گے. آپ 1 ماہ گزر گیا 2 ماہ گزر گیا 3 ماہ گزر گیا پھر لوگ اس طرح ہنسیں گے مذاق اڑائیں گے اور یہ ہاں 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 کریں گے. ان کو کہے میں انشاءاللہ کامیاب ہوں. وہ یہ کہے گا میں نے بھی جوائن کیا تھا میں تو نہیں ہوا تھا. اسے کہو یہ تو آپ نے کیا تھا نا. میں ہوں اور آپ ہیں. میں کر کے دکھاؤں گا. ٹھیک ہے. اگر نوید مشتاق 7 ماہ میں گاڑی لے سکتا ہے تو میں کیا نوید مشتاق سے کم ہوں. اگر ظاہر شاہ 3 ماہ کے اندر ڈائمنڈ بن سکتا ہے تو کیا میں ظاہر شاہ سے کم ہوں. چیلنج کرے ہمیں بھی چیلنج کرے. انشاءاللہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن کیا کریں جب آپ کو کوئی دوست اس طرح باتیں کرے تو اپنے کان بند کرے. ڈونٹ لسن دا نیگیٹو پیپل. جب نیگیٹو پیپل بات کرتے ہیں نا تو بات کو کسی اور طرف موڑ دیں. بس جو بھی بندہ نیگیٹو کرے تو بس ایک مسکراہٹ دے اور بس اس کی بات سنی نا. ٹھیک ہے. اگر آپ اس کی بات سنیں گے تو آپ بھی وہی اس کنویں میں گر جائیں گے جس کنویں کے اندر وہ ہے جس حالات کے اندر وہ ہے. جو بندہ وہ کہہ رہے اس کی اپنی زندگی کیسی ہے. یار اگر کوئی سائیکل پہ یا موٹر سائیکل پہ شخص جو ہے نا آپ کو کہتا ہے کہ یہ غلط ہے تو اس کو شرم نہیں آتی. ہاں وہ اگر وہ آپ کو ایڈوائز کر رہا ہے تو اس کے پاس پھر کیا ہے. اسے کہو پھر آپ کے پاس کیا ہے. آپ کون سے کامیاب ہے. ہاں آپ اس سے پوچھے. اس کے بعد پھر دیکھے پیرنٹس کا رسپیکٹ کرے. پیرنٹس کہیں گے یار میں نے تو ایم بی آپ کو کروایا ہے آپ کو میں نے ماسٹر ڈگری کروا دیا ہے تو آپ ادھر نیٹ ورک انڈسٹری کے اندر چلے گئے
تو پیرنٹس کو کہیں کہ پاپا جان آپ نے حج نہیں کیا نا، میرے بابا آپ نے عمرہ نہیں کیا نا، تو میں انشاءاللہ اس نیٹ ورک انڈسٹری کے اندر جا کے نا آپ کو عمرہ کرواؤں گا۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، میں اپنے والد محترم اور اپنے والدہ کو اسی انڈسٹری سے عمرہ اور حج کروا چکا ہوں، ٹھیک ہے، میں نے خود کروائے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب میں نے شروع کیا تو ماں باپ نے مجھے کہا تھا کہ زیادہ دور نہ جایا کرے، یہ سردی ہے، یہ گرمی ہے بیٹا، یہ لوگ جو ہے نا فراڈ کر جائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن میں نے بڑے مطلب کہ بڑے آسانی کے ساتھ اور بڑے تہان مزاجی کے ساتھ ان کو بتایا، اور الحمدللہ میں کامیاب ہوا ہوں۔ آخری سلائیڈ، دا موسٹ افیکٹو سلائیڈ ان دس پریزنٹیشن، اس کو غور سے دیکھیے اور پھر ڈیسائیڈ کیجئے کہ آپ کا راستہ کون سا ہونا چاہیے، آپ کے ڈائریکشنز کیا ہے۔ دوستو یہ دیکھیے، ذرا کمپیریزن کرتے ہیں، کراس ہینڈل اینڈ گیٹ یور ڈریمز، ڈریمز تک جانا ہے۔ اب ڈریمز کیا ہے؟ اب دیکھیں، یہاں پر ایک آدمی ہے، وہ MBBS MBA انجینئرنگ IT PhD اس طرح ڈگریاں کرتا ہے، پھر وہ 5 سال لگاتا ہے، وہ 8 گھنٹے پڑھتا ہے، 10 سے 50 لاکھ لگاتا ہے، اور پھر اس کو ملتی ہے ڈگری، اور پھر وہ 60 سال تک نوکری کرتا ہے، اور اس کے بعد اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یہ ہے جی عام زندگی۔ اور یہ جو ڈگری ہے، اس میں 80% بے روزگار ہوتے ہیں اور 20% لوگ جاب کے حامل ہو جاتے ہیں۔ آئیے، اگر یہ مشکل لگ رہا ہے تو یہاں پہ آئیے، یہ 20-25 ہزار 24 ہزار 10 ہزار سے لے کے 1,20,000 کی شاپنگ کریں HGW سے، اور اس منزل کی طرف چلے۔ آپ کو اس سیلف، یہ فرینڈ، یہ وائف، یہ پیرنٹس، منی، گیمر فادر وغیرہ، یہ سارے یہ دیواریں آئے گی، لیکن ان کو آپ نے کراس کرنا ہے جیسے میں نے بتایا، اور جب آپ کراس کریں گے تو آپ کو اپنے ڈریم مل جائیں گے، نالج، ہیلتھ، ویلتھ، ہاؤس، ہسبینڈ، وائف، حج، عمرہ، ٹورزم، یہ وہ ڈریمز ہیں انشاءاللہ جو آپ کو ملیں گے۔ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ وہ ڈریم ہے جو ایک انسان کی ضرورت ہے۔ آئیے میں اینڈ کرتا ہوں ایک بہت خوبصورت سینٹنس پہ۔ اب ڈریمز کیا ہے، میں بتاتا ہوں کہ ڈریمز کیا ہے۔ لیٹس سے فار ایگزامپل، یہ ڈریم جو ہے نا، ایک چھوٹا لڑکا ہے 7 سال کا، اور یہ ہے اس کی ماں، یہ دیکھیے یہ جو ایرو اس کی ماں ہے۔ اب اس گھر کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، اور یہ ماں کا اکلوتا بچہ ہے 7 سال کا۔ جب ماں دیکھ رہی ہے کہ بچہ جل رہا ہے، تو یہ آگ ہے، یہ دیوار جو ہے نا، یہ آگ لگی ہوئی آگ، ادھر بچہ ہے، ادھر ماں ہے، اور یہ آگ ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب ماں دیکھے گی تو کیا وہ فائر بریگیڈ کو بلائے گی، لوگوں سے ہیلپ لے گی، چیخے گی، چلائے گی، یا وہ بے خطر کود کے اپنے لخت جگر کو بچائے گی؟ آپ سے کوشچن کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے کوشچن کرنا چاہتا ہوں، پلیز جواب دیجئے، اپنے دل میں دیجئے، اگر چیٹ نہیں کر سکتے دل میں دیجئے جواب۔ کیا ماں اس آگ کے اندر جائے گی اس بچے کو لینے کے لیے یا نہیں؟ ہاں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ماں اس کے اندر جائے گی، کیونکہ یہ لڑکا ماں کا ڈریم ہے، ماں کا خواب ہے، جائے گی، اس کو آگ نظر نہیں آئے گی۔ اینڈ دس از کالڈ ایموشنل انٹیلیجنس۔ انٹیلیجنس یہ کہہ رہی کہ آگ ہے، لیکن ایموشنل انٹیلیجنس جس وقت بندے پہ غالب ہو جاتی ہے تو ڈریم تک چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ ماں گرتی پڑتی، مطلب ہے کہ یہ ماں جو ہے نا، ہو سکتا ہے اس کی کپڑوں کو آگ بھی لگ جائے، ماں بیچاری تو جل جائے گی، جل جائے گی، لیکن آگ تک پہنچنے میں اپنے بچے کو نکال جاؤ گی۔ کیوں؟ یہ ہے ڈریم۔ ہو سکتا ہے اب اگر آپ کی ڈریم اتنی ہی پاورفل ہو جائے کہ آپ کو یہ آگ نظر نہ آئے، فرینڈ، وائف، پیرنٹس، منی گیم، سردی، گرمی، مسائل، حالات، سستی، غفلت، یہ رمضان ہے، یہ عید ہے، یہ وہ ہے، یہ الیکشن ہے، کرکٹ میچیں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ ہے، وہ ہے، ان آگ سے گزرنا ہوگا، اس آگ سے گزرنا ہوگا جو ڈیلی آتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔